بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے بارے میں، جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز یعنی سینٹر ہے۔ لیکن دوستوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ آج سے 1450 سال پہلے، یعنی جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت سعودی عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کس مذہب یعنی کس دھرم کو مانتے تھے؟ اور وہ لوگ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اور ان لوگوں کا اس وقت رسم و رواج کیسا تھا؟ تو دوستوں، ان سارے سوالوں کا جواب سیدھا یہی ہے کہ اس وقت بہت ہی کم لوگ تھے، یعنی گینے چنے لوگ ہی تھے جو کہ ایک خدا کو مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ سعودی عرب سمیت عرب کا جتنا بھی علاقہ تھا، اس پورے علاقے میں بتوں کی پوجا اور مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ الگ الگ قبیلے کے لوگ، الگ الگ علاقے کے لوگ الگ الگ مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مذہب اسلام آیا، اور پھر کچھ ہی سالوں میں پورے عرب علاقے کو ہی نہیں بلکہ اگلی ایک سینچوری کے اندر ہی دنیا کے آدھے علاقے میں اپنا اثر ڈال دیا۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے، کیونکہ آج بھی اسلام دنیا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے والے مذہب یعنی دھرم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو پچھلے 1400 سے 1500 سال کا پرانا اتہاس گزرا ہے، اس میں اگر کسی بھی قابل انسان سے یا پھر عام انسان سے سعودی عرب کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ باقی علاقوں کا، باقی مسلم دیشوں کا تو پتہ نہیں، لیکن عرب میں جس طریقے سے بدلاؤ آیا ہے، عرب کی دیش میں جس طریقے سے اسلام داخل ہوا ہے، یہاں پر مورتی پوجا یعنی کہ بت پرستی کی دوبارہ کبھی بھی شروعات نہیں ہوگی، دوبارہ واپسی نہیں ہوگی، اور شاید آپ سبھی لوگ کا بھی یہی رائے ہوگا۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی فی الحال کچھ دنوں سے جو سعودی عرب کا جو مدعا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے ضرور بتائیں گے، کہ جو پچھلے 8-10 دنوں سے پوری دنیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے، اور جس خبر نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران و پریشان کر کے رکھا ہے، خاص کر مسلم دیشوں میں رہنے والے مسلمانوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث کے اوپر، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک شب و روز کا سلسلہ ختم نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت نہیں آئے گی، جب تک دوبارہ لات و عزیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستوں، اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ لات و عزیٰ کون ہے، جن کی دوبارہ عبادت شروع ہونے کو اس حدیث میں قیامت کی نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے؟ تو دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے زیادہ تر لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے، اور وہ لوگ ان خداؤں کی عبادت یعنی پوجا مورتی کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ تو ان بہت سارے الگ الگ خداؤں میں سے بھی جو گینے چنے خدا پورے عرب میں سب سے زیادہ فیمس تھے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مورتیاں سب سے زیادہ پوجی جاتی تھی، ان میں سے لات اور عزیٰ ہی تھا۔ اب دوستوں، ہم آپ کو یہاں سے لات اور عزیٰ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو پوری اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں لات اور عزیٰ کون تھے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ پیارے دوستوں، ایک ایسی دیوی جو دن رات کو بدلا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کی شروعات کیسے ہوا؟ کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزیٰ کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے؟ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟
پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یعنی بہکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر پھنسا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی یعنی مورتی پوجا کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر ڈبا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات کو بھی؟ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر پڑے رہتے تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، ہریالی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی کالے اور سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو بدلنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے پسند تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپیے پیسے اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے بہت ہی زیادہ آیا کرتے تھے اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر گھر جاتا۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کے رائے مشورے کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستوں، اس زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لہیہ تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے دو بت یعنی مورتی بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے نگرانی میں تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں بانٹی جاتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لہیہ ان لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں بتوں کی عزت کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو وطن نخلا کی جانب بھیجا اور وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے بنایا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی، یعنی جانکاری دی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک کالے رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ دھول اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع یعنی جانکاری دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اور پیارے دوستوں، نہ صرف لات اور عزا جیسے عرب کے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کرا دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عرب کے علاقے میں بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئی، الگ الگ انسان گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات و عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو کوئی ان کا نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن ابھی یہ 2024 ہے اور فی الحال کچھ سالوں سے سعودی عرب میں اتنا زیادہ چینجنگ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کئی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اب یہ جو تازہ معاملہ ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی وواد ہو رہا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالرز ہیں کہ جو اکثر ایتھسٹ یعنی کہ ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار
क्रिश्चियन लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब ये एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए ये कहा था कि सऊदी अरब के अंदर लातो उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू हो गई है। इन्होंने कहा कि भले ही ये कम्युनिटी अभी बहुत ही छोटी है और बहुत ही कम लोग हैं, और जो हैं भी वो अपने घरों पर और दूसरी खुफिया जगहों पर ये करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत है कि ऐसा सऊदी अरब के अंदर हो रहा है, और वो भी ये स्टैच्यू यानी ये मूर्ति किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है, और इन्हीं स्टैच्यू की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर जैसा कि मैंने भी पहली बार में सोचा था कि आप भी यही सोच रहे होंगे, शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा और ये बयान इन्होंने फेमस होने के लिए दिया होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इसकी बातों की गहराई में जाएंगे और गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के लिए ये कोई नई और अजीब बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा गया है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ लोग इस चीज को सोशल मीडिया पर बाकायदा बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरीके की कैंपेन चला रहे हैं कि ये जो लात व उज़्ज़ा मनात वगैरह थे ये हमारे इतिहास के हिस्सा हैं, तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मूर्ति को एक बार फिर से लाया जाए और म्यूजियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि ना सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर घूमने आती है वो इस चीज को देखे, बल्कि सऊदी अरब के लोग भी अच्छी तरह से जान सकें कि लात व उज़्ज़ा क्या है और ये हमारे इतिहास का अटूट हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर्स पॉडकास्ट में इस तरीके की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इस बात को हल्के में नहीं लिया, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब में जो सोशल मीडिया के ऊपर लात व उज़्ज़ा का जो कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं नजर तो जरूर आया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी सऊदी हुकूमत इस तरह के बहुत सारे म्यूजियम बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर वहां पर लेकर भी आ रही है। तो इसलिए ये कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर हम फ्यूचर में देखें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वहां के किसी नए या पुराने म्यूजियम में इस तरह के स्टैच्यू यानी मूर्ति लाकर रख दिए जाएं, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरब की हुकूमत इस तरह के कदम उठा चुकी है कि जिस पर उसको पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के तरफ से उसको खूब फटकार झेलने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का वो जो फेमस जगह है कि जिसे मदाइने सालेह के नाम से जाना जाता है, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि इस जगह पर इतिहास के किसी दौर में खुदा का आज़ाब नाजिल हुआ था। तो उस जगह को सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला, बल्कि वहां पर तो आज के दौर में रात के अंधेरे में खूब पार्टियों का इंतजाम किया जाता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ जानकारी हासिल हुई हो, तो ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।